یہ شرک کا جملہ ہے، یا علی المدد کا کہنا یہ اسی عبداللہ ابن سبا کا جملہ تھا۔ لیکن آج کا مسلمان بھی کہتا ہے یا علی المدد۔ بہت سارے لوگ یا اللہ اور یا محمد کہنے والے لوگ بھی یا محمد المدد آج تک انہوں نے نہیں کہا، جو بہت سمجھتے ہیں کہ ہم محبت رسول کے اندر پاگل ہیں، مگر ان پاگلوں نے بھی کبھی نہیں کہا یا محمد المدد، یعنی محمد علیہ السلام سے بھی زیادہ بڑھا دیا یا علی المدد۔ کرچنوں نے نبی کو وہاں پہنچایا خدا کے مقام پہ، انہوں نے ایک صحابی کو پہنچایا، اس کے بعد ایک بزرگ کو پہنچا دیا، اور آج بھی جگہ جگہ لکھا ہوا ہے یا دستغیر المدد یا غوث المدد۔ شرک ہے، کھلا ہوا شرک، جو کہتا ہے خدا کے علاوہ کوئی مدد کر سکتا ہے وہ باطل ہے، اور اس کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ ایسے ہی ایک انسان عبداللہ ابن سبا کے نام سے، سیم جو عیسائیوں کا سینٹ پال نے عقیدوں کو بگاڑا تھا مسلمانوں کے بیچ میں، جو کہ ایک یہودی تھا خود، یہ سینٹ پال بھی یہودی نسل، اور عبداللہ ابن سبا جو مسلمانوں کے بیچ میں تھا یہ بھی یہودی۔ اس نے صحابہ کے بیچ میں مسلمانوں کو لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو مسلم ظاہر کر کے مسلمانوں کے بیچ میں انہی تین نظریات کو جو عیسائیوں کے اندر ہیں وہ حضرت علی کے نام سے جو ہے وہ داخل کیا۔ حضرت عثمان کے وقت میں یہ فتنہ شروع کیا اس نے، اور سب سے پہلے قانون یہ بنایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جمعہ کے روز، اور اس کے بعد کہا کہ علی خدا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ عیسو از گاڈ، اس کی زبان سے تھا علی از گاڈ۔ لوگوں نے علی کا کلمہ لا الہ الا اللہ علی رسول اللہ کا کلمہ پڑھوایا، لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کو خدا مانا اور کہا کہ خدا کچھ نہیں، خدا وہی علی ہیں اور علی وہی خدا ہیں۔ اب یہ بات چلنے لگی، ہزاروں لاکھوں مسلمان حضرت علی کو خدا تسلیم کرنے لگ گئے۔ حضرت علی جب وقت کے گورنر بنے، ان لوگوں کو بلا کے زندہ جلوایا، مگر پھر بھی وہ شیعہ حضرات آج بھی باقی ہیں، بلکہ ان کی عقیدت ہم لوگوں کے مسلمانوں میں بھی ہے۔ یہ شرک کا جملہ ہے، یا علی المدد کا کہنا یہ اسی عبداللہ ابن سبا کا جملہ تھا۔ کوئی نہیں کہہ رہا یا اللہ المدد، لیکن آج کا مسلمان بھی کہتا ہے یا علی المدد۔ بہت سارے لوگ یا اللہ اور یا محمد کہنے والے لوگ بھی یا محمد المدد آج تک انہوں نے نہیں کہا، جو بہت سمجھتے ہیں کہ ہم محبت رسول کے اندر پاگل ہیں، مگر ان پاگلوں نے بھی کبھی نہیں کہا یا محمد المدد، یعنی محمد علیہ السلام سے بھی زیادہ بڑھا دیا یا علی المدد، اس سے زیادہ پھر غوث پاک کو بڑھا دیا یا غوث المدد کر دیا لوگوں نے۔ کرچن تو ٹھیک تھے، اس سے بھی آگے نکل گئے۔ کرچنوں نے نبی کو وہاں پہنچایا خدا کے مقام پہ، انہوں نے ایک صحابی کو پہنچایا، اس کے بعد ایک بزرگ کو پہنچا دیا، اور آج بھی جگہ جگہ لکھا ہوا ہے یا دستغیر المدد یا غوث المدد۔ شرک ہے، کھلا ہوا شرک، جو کہتا ہے خدا کے علاوہ کوئی مدد کر سکتا ہے وہ باطل ہے، اور اس کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہی تو ہے، دونوں میں سمیلرٹی بتا رہا ہوں۔ اب وہ وہی کہہ رہے ہیں، اب حضرت عیسیٰ کو ماننے کی کچھ وجوہات تھی، حضرت علی کو خدا ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ حضرت علی حضور کے قریبی تھے، وہ صحابی رسول ہیں، عشر مبشرہ ہیں، حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، اور بہت کچھ کوالٹی تھے، مگر ہزاروں کوالٹی ایک نبی کی ایک کوالٹی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی کا کیا، حضرت عیسیٰ کا کیا تھا؟ اللہ کہتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اگر کوئی اندھا انسان آ کے حضرت عیسیٰ کو ٹچ کرتا تھا، اس کی آنکھیں آ جاتی تھی۔ مادر ذات اندھا، ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا، حضرت عیسیٰ کو اگر چھوتا تھا اس کی آنکھیں آ جاتی تھی۔ جو کوڑ کا مریض ہے، یا جو ہے وہ بدن جو ہے وائٹ ہونے کا اگر کوئی مریض ہے، جزام کی بیماری ہے، برس کی بیماری ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو ٹچ کرتا تو اچھا ہو جاتا۔ چلتے چلتے کوئی انسان مرا ہوا رہتا، حضرت عیسیٰ کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ کسی قبر کے اوپر جاتے تو حضرت عیسیٰ اس مردے سے بات کرتے، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ اور حضرت عیسیٰ گھر سے باہر چلتے ہوئے گھر کا راشن، گھر کی چیزیں بتاتے تھے، یہ گھر میں ہے۔ جو انسان کھانا کھا کے ان کے سامنے آتا، بتاتے تھے کہ کھانا کیا کھایا ہے۔ اتنی کوالٹیز تھی حضرت عیسیٰ میں۔ یہ صرف معجزات عیسیٰ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ کیا ایسے معجزات حضرت علی کے پاس تھے؟ یہ تو نبی تھے پھر بھی، لیکن آج مسلم دنیا حضرت علی کو آج بھی یا علی المدد کے نام سے شیعہ حضرات کا ٹاپ لیول کا فرقہ جو عبداللہ ابن سبا کا غلام ہے، وہ حضرت علی کو آج بھی جو ہے وہ خدا تسلیم کرتا ہے، اور انہی کی کچھ حصے ہمارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں۔
اور اس سے زیادہ گلو کرنے والے تو پیران پیر اور دستگیر اور فلاں کو جو ہے وہ خدائی کا درجہ دے چکے ہیں. کہا کہ تم خدا تک سیدھا نہیں پہنچ سکتے، پہلے دستگیر کو ملو پھر خدا کو ملو. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کہہ رہے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری زندگی کی رگ سے زیادہ قریب ہیں. ہر انسان کا براہ راست رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. جو تعلیمات اللہ نے دی، جو تعلیمات نبی کریم نے دی، وہ تعلیمات کافی ہیں. آج میں تمہارے بیچ میں تو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن و سنت، اس کو پکڑو. لن تضلوا من بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور حقیقت کی بات تو میں بتا دوں کہ اللہ نے آخری آیت جو نازل فرمائی وہ یہی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا. دین کمپلیٹ ہوا ہے رسول پر، اب اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا. یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہم مسلمان؟